إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی عبادت کے اعتبار سے یکتا تنہا اور بے مثل ہے. نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے. وہ اول بھی اور اخیر بھی، اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی ہے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے باطن بھی. وہ حی بھی ہے، قیوم بھی، قادر بھی اور قدیر بھی، رحمان بھی اور رحیم بھی، غفار بھی اور ستار بھی، ذو الجلال والاکرام بھی اور ذو العرش المجید بھی. حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں آنکھ، کان، دل اور دماغ عطا فرمائی. حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور اس نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت و توفیق بخشی. اتنی حمد و ثنا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بشیر بھی اور نذیر بھی، صاحب کوثر بھی اور صاحب مقام محمود بھی. اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، پچھلے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے تقلید اور اتباع کے تعلق سے باتیں رکھی تھیں اور ہم نے تقلید کی تعریف بھی علماء کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ تقلید کا اصل مفہوم کیا ہے اور اتباع کسے کہتے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرض کیا ہے. ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرض کیا ہے. اس وقت امت مسلمہ مختلف گروہوں میں، مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور بٹنے کی ایک واحد وجہ جو زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو ماخذ ہے، جہاں سے دین اسلام کو سمجھا جاتا ہے، جہاں سے دین کو لیا جاتا ہے، جہاں سے ہم دین کا فہم لیتے ہیں، دین کا فہم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین مخاطب ہیں، ان کا منہج، ان کا طور طریقہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کس طرح لیا، کیسے اس کے اوپر عمل کیا اور کس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو فالو کرتے تھے. اگر امت مسلمہ آج کے یہ افتراق اور انتشار والے دور کے اندر میں ان اصول اور ان منہج کو اختیار کر لیں جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تابعین عظام نے اختیار کیا تھا، تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آج کے مسلمانوں کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. اور ابھی فی الوقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان میں عمومی طور پر لوگ جو ہے گروہوں میں بٹ گئے ہیں، عصبیت کے شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم اپنی نسبت جس امام کی طرف کر رہے ہیں وہاں سے جو باتیں ہمیں ملیں گی وہی حق ہیں، اور جن کی طرف ہم اپنی نسبت نہیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی نسبت اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں رکھا، یہ اصول ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ ہمارے لیے جو اللہ نے بنایا ہے وہ اصول، جس کو پہلی آیت کریمہ میں نے اس خطبے کے اندر میں تلاوت کی تھی، وہ اصول یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اطاعت کرو، اتباع کرو اس چیز کی جو چیز تمہاری جانب نازل کی گئی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کے جانب سے جو باتیں تم تک تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہیں اس کی اتباع کرو، اور جس کے اوپر وہ چیز نازل ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ، تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، تمہارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہر چیز لینی ہوگی، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق احکامات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، چاہے اس کا تعلق کردار سے ہو، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق روزے سے ہو، چاہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہو، چاہے اس کا تعلق حج سے ہو، چاہے اس کا تعلق قربانی سے ہو، چاہے اس کا تعلق دیگر اور عبادتوں سے ہو، ہر چیز کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تلاش کریں گے، اور یہی دعوت ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی کہ جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طریقے سے تم نماز پڑھو۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات حتمی طور پر موجود ہے کہ صحیح سند، صحیح حوالے سے جو بات نماز کے تعلق سے ہم تک پہنچے گی ہم اس کو لیں گے۔ اب اس نماز کو کسی شخصیت سے جوڑ کر ہم نہیں پرکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کہنے والی یا منتقل کرنے والی شخصیت کوئی بھی ہو، وہ اگر نماز کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کر رہی ہے، یا وہ شخصیت ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کسی اور امام کی تقلید کرتے ہیں، اپنے اس امام کو اس مسئلے پر یا اس حدیث پر پائیں گے تو عمل کریں گے، وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کی بات ہے۔ تقلید کا ایک بڑا نقصان یہ ہے، کئی نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، آج کے درس کے اندر میں تقلید کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ صحیح احادیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے میں یہ تقلید بہت مانی چیز ہے، تقلید بہت مانی چیز ہے، رکاوٹ والی چیز ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں تقلید کرنے کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، اور صرف اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا کہ ہم امام ابو حنیفہ یا فلاں امام کے مقلد ہیں اس وجہ کر اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے۔ بہت ساری باتیں جس کو میں انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج کے درس کے اندر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جن چیزوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق سب سے پہلے عقائد سے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں عبادت کی قبولیت کا مدار عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب ہمارا عقیدہ درست اور صحیح ہوگا. عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم بہت سارے لوگوں کے عملوں کی طرف رخ کریں گے اور ان کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اعمال بدعقیدگی میں کیے گئے. ایک انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط تصور اور غلط عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کا تعارف غلط طریقے سے جانتا ہے، تو ایسے لوگوں کی عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح جب تک نہیں ہوگا، جب تک اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے، لہذا عمل کی قبولیت کا مدار عقیدہ صحیحہ سے ہے. تو لہذا عقائد کے تعلق سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف تقلید کی بنیاد پر عقیدے کی اصلاح قرآن و سنت کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن و سنت کے مطابق عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن نے اللہ کے بارے میں جو تصور پیش کیا ہے، احادیث کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف کرایا ہے، اس سے قطع نظر بہت ساری ایسی اصطلاحات ہیں جس کو کسی امام کی طرف نسبت کر کے اس کو یہاں ڈالا گیا ہے اور امت کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور جس کا تعلق، یہ بات ایک اصول یاد رکھ لیں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر میں بیٹھا لیں کہ جس اصطلاح کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نہیں ہے، یا جس اصطلاح کا نعرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں لگایا ہے، جس کو تابعین اعظام نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے عکس نہیں کیا ہے، تو بعد کے آنے والے دور کے اندر میں کتنے ہی اچھے لفافے میں اس کو پیش کر کے بنا کر کیوں نہ دیا جائے، وہ قابل قبول نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بے بنیاد ہے، وہ باطل ہے، وہ عقیدہ باطل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود، اللہ کا وجود ہے. اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے میں تمام امت یکساں ہے. ملاحدہ کو چھوڑ کر، زندیقین کو چھوڑ کر، الحاد کرنے والے کو چھوڑ کر، ایسے لوگوں کو جو نتھنگ گاڈ کے قائل ہیں ان کو چھوڑ کر، دہریہ کو چھوڑ کر جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، اہل السنہ والجماعہ کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ذاتی اعتبار سے اللہ نے اپنے وجود کا جو تعارف کرایا، سورہ طٰہٰ اٹھائیں، اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ اپنے شخصیت کے بارے میں اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے. الرحمن علی العرش استوى. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، یعنی رب ہے، ان کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے. ان کا خالق پیدا کرنے والا، ان کا مالک اور ان کا مربی ہے. رب سے ہم یہی جانتے ہیں، اللہ خالق پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، رب العالمین ہے، نہ کہ وہ عالم کا حصہ ہے، عالم کا جز ہے، عالم کے اندر میں سما جاتا ہے. وہ اللہ بنانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. قرآن کے اندر میں اس کا تعارف کرایا گیا، رب العالمین. آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں قرآن کے اندر میں ہم جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، مربی اللہ تبارک و تعالی ہے. سیدھی سیدھی بات جس کے اندر میں کوئی لاگ لپیٹ کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسی مخلوق کے اندر میں مدغم جان لینا، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو داخل ماننا اور یہ کہنا کہ یہ چیزیں اللہ کا جز ہیں. اور یہ کہاں لوگوں نے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نسبت کسی اور امام کی طرف مسائل میں کرتے ہیں، عقیدے کے اندر میں کوئی اور امام کو مانتے ہیں، عقیدے کے اندر میں کوئی اور امام ہے. کہتے ہیں کہ مسائل کے اندر میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن عقائد میں نہیں لیتے.
قائد کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی قائد میں امام؟ اس لیے کو پتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے اندر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ صوفیہ کا تھا، جس کو صوفیہ نے گڑھا تھا، جس کو صحابہ نے نہیں مانا، جس کو تابعین نے تسلیم نہیں کیا. بعد کے دور کے اندر میں ایسے عقیدے گڑھے گئے جس عقیدے کا تعارف آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کتابوں کے اندر میں پڑھتے ہوں گے. ایک عقیدہ جس کو عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے، عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے. یہ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کہ انسان اپنی عبادت اور اپنی ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس قدر تصور کو غالب کرتا ہے، اس قدر تصور کو غالب کرتا ہے کہ ہر چیز کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر آنے لگتی ہے. ہر چیز کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر آنے لگتی ہے. اس عقیدے کو عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے. شارٹ میں نے بتلایا، صوفیہ کی اصطلاح کی طرف نہیں گئے، بالکل آسان لفظوں میں وحدت الوجود کا تعارف میں نے کرایا آپ کو کہ عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاست کے ذریعے اس قدر وہ اپنے تصور کو غالب کرتا ہے کہ ہر چیز کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز کے اندر میں. اور یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ اللہ موجود فی کل مکان، کہ اللہ ہر چیز کے اندر میں، ہر جگہ کے اندر میں موجود ہے. اب بتائیے کہ گستاخانہ عقیدہ، کیا اللہ موجود فی کل مکان؟ نعوذ باللہ. گندگی کے اندر میں بھی، پاک جگہوں پر بھی، غلاظت کے اندر میں بھی اللہ کو آپ تسلیم کرنے لگے؟ یا اللہ کی ذات کے اندر میں، اللہ کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا عقیدہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو نہیں تھا، تو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف عقیدے کے اندر میں ہم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام صاحب کا وہ عقیدہ نہیں تھا. ابو منصور ماتریدی ہوں، یا پھر منصور الحلاج ہوں، یا پھر اور آئیے ابن العربی ہوں، جو اس طریقے سے جو صوفیت والا جو عقیدہ تھا، جس کی اصطلاحات گڑھے گئے اور لوگوں کے سامنے ایسے عقیدہ بیان کیا گیا، اور اس کے میں یہ بات احادیث سے لی گئی، احادیث کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں ہوتا تو یہ تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی. اب اس حدیث کو فائدہ اٹھا کر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک عقیدہ وحدت الوجود کر لیا گیا کہ ہر چیز کے اندر میں اللہ ہی نظر آنے لگا. اتنی عبادت اور ریاضت کے اندر میں ڈوب گئے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آنے لگی. یہ اتنا خطرناک عقیدہ علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور بہت سارے جتنے احناف کی بھی بڑے بڑے علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا. لیکن کچھ لوگ جن کا تعلق صوفیوں سے تھا، جن کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جن کا تعلق ابن العربی سے، ان لوگوں نے جو صوفیت کا عقیدہ گڑھا ہوا تو ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ اس کے اندر میں یہ بات لکھی گئی کہ بعض صوفیہ تو اس طرح تھے کہ وہ کئی دنوں تک باتھ روم نہیں جایا کرتے تھے. کیا بھائی؟ کئی دنوں تک باتھ روم نہیں جایا کرتے تھے، اس لیے کہ وحدت الوجود کا غلبہ ان کے اوپر اتنا تھا کہ انوار الہی کی تجلیات انہیں غلاظتوں کے اندر میں نظر آنے لگتی تھی. نعوذ باللہ. آپ اٹھائیں کتاب، آپ دیکھ لیں، حکایت اولیاء وغیرہ دیکھ لیں آپ اٹھا کر، اس کے اندر میں بات لکھی ہوئی کہ بہت سارے ایسے لوگ کئی دنوں تک پیشاب پاخانہ نہیں جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ان کے اندر میں نظر آ رہی ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ گڑھا گیا. کیوں؟ اللہ کے نبی سے ہٹ گئے، صحابہ کے عقیدے سے ہٹ گئے، تابعین نظام سے ہٹ گئے، ائمہ کرام سے ہٹ گئے، سب سے ہٹ کے ایک الگ نمونہ گڑھ لیا. کہاں چلے گئے؟ جہاں سے غلاظتیں آ رہی ہیں وہاں آپ جا رہے ہیں،
جہاں سے حدیث رسول سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے، اللہ کے قرآن کی آیات کریمہ سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے، یہ لوگ گڑھنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ وحدت الوجود کے آج بھی قائلین کچھ اس طرح ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ہر چیز میں مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ موجود فی کل مکان، کہ اللہ ہر چیز کے اندر میں، یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، بلکہ ہر چیز کے اندر میں اللہ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ اب اس کے ازالے کے لیے ایک عقیدہ اور ایک اصطلاحات صوفیہ کی اور گڑھی گئی، جس کو وحدت الشہود کہا گیا ہے۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ وحدت الشہود وہ عقیدہ ہے کہ جس میں اپنی ریاضت اور اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کا تصور اس طرح غالب کرنا کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا، اپنی جسم کے اندر، اپنی جان کے اندر، جس کو دوسری اصطلاح اور آگے چل کر فنا فی اللہ کی اصطلاح گڑھی گئی۔ فنا فی اللہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فنا فی اللہ کے اندر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اپنی عبادت اور ریاضت کے اندر میں اس قدر آگے ترقی کرنا، اس قدر ترقی کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہو جانا۔ مدغم یعنی مل جانا، وہ اور وہ، بندہ اور اللہ کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا، ایک ہو گیا اس کے اندر میں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ العبد اللہ حق والعبد حق، یہ نعرہ بلند کیا گیا، ایک نعرہ بلند کیا گیا منصور الحلاج وغیرہ کی جانب سے، یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ بندہ بھی برحق اور اللہ بھی برحق، دونوں کوئی الگ نہیں ہے، بندہ خالق کا جز ہے۔ اب میں آ رہا ہوں فنا فی اللہ کے عقیدے کے اوپر۔ اب تھوڑا سا اور ترقی اس کے اندر میں ہوئی۔ فنا فی اللہ کا عقیدہ کہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی ذات کے اندر میں فنا ہو گیا، بندے کی ذات کے اندر میں سما جانا، بندہ کا اللہ کی ذات میں اور اللہ کا بندے کی ذات میں ہونا۔ اب تینوں اصطلاحات کو اگر ملائیں گے تو تینوں اصطلاحات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک تو کہا گیا کہ عبادت و ریاضت کے ذریعے اس قدر ترقی کرنا کہ اللہ کی ذات ہر چیز کے اندر میں نظر آنے لگے، دوسرا وحدت الشہود کہ اللہ کی ذات کو خود اپنے اندر محسوس کرنے لگے، تیسرا کہ اللہ کی ذات میں وہ فنا ہو جائے، فنا فی اللہ کا عقیدہ۔ فنا فی اللہ کے اور بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اقسام بتائے فنا فی اللہ کے۔ ایک فنا فی اللہ کے قسموں میں سے یہ ہے کہ انسان عبادت اور ریاضت کے اندر میں اپنے آپ کو اس طریقے سے مدغم کر لے، اس طرح سے یہ کر لے کہ دنیا کی اور کوئی چیز اسے نظر نہ آئے سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے۔ بھائی چلو ٹھیک ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اخلاص۔ 2 عقیدے فنا فی اللہ کے یہ ہیں کہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدغم پانا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر میں آ جانا، یا اللہ کی ذات کے اندر میں وہ چلے جانا، اس قدر اپنے آپ کو یہ کچھ اصطلاحات گڑھے گئے، اور اس اصطلاحات کو کسی امام کی طرف منسوب کر کے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس اصطلاح کے تو قائل تھے نہیں، اس لیے کہا گیا کہ ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک کتاب چھپی جس کتاب کا نام المفند علی المحند ہے، اس کے اندر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہمارے عقیدے کے امام ماتوریدی منصور ماتوریدی ہیں، اور مسائل کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ وہاں تو کچھ صوفیت کی اصطلاح نظر آ رہے تھے، اور پھر آپ اور آگے آئیے، حلول کا عقیدہ، اللہ کی ذات کا حلول کر جانا، اور اس عقیدے نے کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے پتہ ہے؟ ایسے افراد کو جنم دیے کہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حلول کر جاتا ہے بندوں کے اندر میں۔ فرید الدین عطار نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام حکایت اولیاء ہے، آپ بایزید بستانی کے احوال کے تعلق سے اس کتاب کے اندر میں پڑھیں گے، کتاب کا نام اور مضمون نکال لیں بایزید بستانی کے حالات کو، کہ بایزید بستانی کے اوپر غلبہ ہوتا تھا، یہی غلبہ ان اصطلاحات کی وجہ کر غلبہ آتا تھا۔ غلبہ کیا ہوتا تھا بھائی؟
ان کے اوپر یہ غلبہ ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ کی عبادت میں بالکل مہ ہو جاتے تو ان کے اوپر غلبہ حال آتا اور غلبہ حال میں کہنے لگتے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں اور میں ہی محمد ہوں، یہاں تک کہتے کہتے کہ میں اور وہ ایک ہی ہوں، یعنی میں ہی اللہ ہوں، جو وہ ہے جو میں ہوں، جو میں ہوں وہ ہے۔ یہی فنا فی اللہ، حلول عقیدت الشہود، عقیدہ وحدت الوجود کی کارستانی اور ایسے اصطلاحات گڑھنے کے نقصانات ہوئے کہ بایزید بستانی کے اوپر حال پڑنے لگا۔ جب ہوش آتا حال کا غلبہ ختم ہو جاتا، بایزید بستانی سے ان کے مریدین کہتے حضرت جب آپ کے اوپر حال آتا ہے تو آپ کے زبان سے کلمہ کفر ادا ہونے لگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کلمہ کفر تھا، وہ لوگ بھی سمجھ رہے کلمہ کفر ہے، آپ کی زبان سے ادا ہونے لگتے ہیں کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی۔ تو کہا کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے۔ تو جس وقت میں یہ الفاظ کہتا ہوں میں نہیں رہتا۔ اچھا اگر تمہیں آزمائش کرنی ہے تو ایسا کرو کہ جب میرے اوپر حال طاری ہو اور کلمہ کفر میری زبان سے ادا ہو تو میرا قتل تمہارے اوپر واجب ہے، تمہیں مجھے قتل کر دینا، مار دینا، اس لیے کہ میرے زبان سے کلمہ کفر ادا ہو جاتا ہے تو میں مرتد ہو جاتا ہوں، تو اس وقت مجھے قتل کر دینا، مار دینا۔ مریدین نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت کی بات سراخوں پر، حضرت کے اوپر حال طاری ہوا، عبادت کے اندر میں مشغول ہوئے، مہ ہو گئے، حال طاری ہوا اور حال طاری اس قدر ہوا کہ اپنی زبان سے وہی پہلے کی طرح الفاظ جاری ہوئے کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں اور میں ہی محمد ہوں اور میں ہی اللہ ہوں۔ تمام مریدین جتنے تھے ان کے ہاتھوں میں ساری چیزیں تھیں، ہتھیار وغیرہ تھے، انہوں نے شیخ کے اوپر وار کرنا شروع کر دیا اور وہ وار شیخ کو نہیں ہوتا بلکہ وہ سارے مریدین اپنے ہی بدن کو زخمی کر کے سب خائل ہو کر پڑ گئے۔ جب حال کا غلبہ ختم ہوا تو لوگ کہا کہ ارے یہ تمہاری حالت کس نے کر دی؟ کہا حضرت آپ ہی نے کہا تھا کہ جب حال میرے اوپر طاری ہو جائے تو مجھے اس قدر مارنا کہ میں مر جاؤں۔ ہم لوگ سب یہی کر رہے تھے، آپ کو مار رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی آپ کے اوپر حال طاری ہوتا ہے تو کس طرح کی کیفیات ہوتی ہے۔ اس کیفیات میں حضرت میں نے آپ کے اوپر وار کیا تو سارے وار اپنے ہی اوپر ہو گئے اور ہم لوگ سب کے سب زخمی پڑے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ جس وقت وہ حال میرے اوپر طاری ہوتا ہے اس وقت میں نہیں رہتا، میں وہ ہو جاتا ہوں، یعنی رب کی ذات مجھ سے مدغم ہو جاتی ہے اور میں رب کی ذات سے مدغم ہو جاتا ہوں۔ اٹھائیے فرید الدین عطار کی کتاب حکایت اولیاء، کیا مارکیٹ کے اندر میں یہ سب کتابیں نہیں ہیں؟ یہ تماشا ہے۔ اسلام کا قرآن کا کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ تعارف کرایا گیا، یہ کہا گیا کہ کہہ دیجیے وہ اللہ جس کے بارے میں یہ کفار و مشرکین پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا کس نسل سے ہے اور کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے کہ چاندی کا ہے، یا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ نازل کی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی بیٹا نہیں، کوئی نہ تو اس سے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اسی حلول والے عقیدے نے پہلے زمانے کے اندر میں حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کے اندر میں اللہ کا بیٹا تصور کروایا، اسی حلول اور فنا فی اللہ کے عقیدے نے، اور عیسائیوں کے اندر میں عقیدے تثلیث کے قائل ہوئے۔ اب بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کس سے انکار ہے کہ وہ پاکیزہ شخصیت نہیں ہے؟ کلمہ کن کا نتیجہ ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی، کلمت اللہ کے کلمے، اللہ نے کہا ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔
اللہ کے کلمے کا نتیجہ انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھا وہ عقیدہ تثلیث تھا۔ کیا عقیدہ تثلیث تھا؟ روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس اور اللہ تبارک و تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس اور اللہ تبارک و تعالی، حضرت عیسیٰ، یہ تینوں مل کر ایک خدا اور تینوں الگ الگ خدا، تینوں الگ الگ خدا، اور تینوں مل جائے تو خدا، اور تینوں الگ الگ خدا۔ یہ عقیدہ تثلیث وہ گڑھا گیا جس کی تردید خود قرآن مجید نے کی۔ آپ اٹھائیں قرآن مجید پڑھیں، عقیدہ تثلیث کی تردید قرآن نے کی کہ نہیں کی؟ ان کے عقیدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ اور مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ تینوں کا تین مانتے تھے، جو ان کا خود کا گڑھا ہوا عقیدہ تھا، اور جو ساری چیزوں کے اندر میں اللہ کی ہستی کو مدغم مانے، حلول مانے اور فنا فی اللہ مانے۔ وہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ جو تینوں مل کر ایک خدا، ایک دوسرے کے اندر میں حلول کا عقیدہ قرآن نے غلط، وہ ساری چیزوں کے اندر میں حلول مان لیا، 4 قدم آگے نکل گئے، 4 قدم آگے نکل۔ اٹھائیے کتابیں، آپ دیکھیے کہ کیسے وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ اور حلول کے عقیدے کو دیکھ لیں۔ یہ کس کی کارستانی ہے؟ یا قرآن سے ہٹ جانا، صحیح حدیث سے ہٹ جانا، اصول سے ہٹ جانا، صحابہ کے منہج کو ترک کر دینا، تابعین اعظام کو پس پشت ڈال دینا، ائمہ کرام کو بلائے طاق رکھ دینا، اور اپنی نسبت کسی ایک کی طرف کر کے فارغ ہو جانا۔ ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، فلاں کے عقیدے پر ہیں، اور فلاں کے ہمارے عقیدے کا امام فلاں ہے، مسائل کا امام فلاں۔ اللہ اکبر۔ اس تقلید کے نقصانات نے ایسے ایسے عقیدے دنیا کے اندر میں رائج ہوئے، اور تقلید کی وجہ سے ان عقیدے کو فروغ ملا، اور آج تک فروغ مل رہا۔ آپ کو بتاتا چلوں، روحوں کے آواگمن کا عقیدہ، روح کے آواگمن کا عقیدہ آپ کو پتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کے جتنے علماء ہیں سب عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ مسند بزار کے اندر، فقہ اکبر کے اندر میں تمام ائمہ نے اس عقیدے کی مخالفت کی ہے، تمام ائمہ اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم انسان کے اندر میں جاری ہے، اور اس کے حکم سے جب تک اللہ چاہے گا انسانی جسم کے قالب کے اندر میں وہ روح رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس روح کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اب جب اللہ کے قبضے میں روح یہاں سے جسم انسانی سے مفارقت اختیار کرتی ہے، اللہ کے قبضے میں روح ہمارے چلے گئی، اب یہ روح کا دوبارہ دنیا کے اندر میں آنا درست نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مسند احمد کی روایت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے تعلق سے جو روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تفسیر کے تعلق سے جو ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے ان کو ایسی زندگی دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان کو رزق عطا کرتا۔ شہداء کے بارے میں آیت کریمہ، احد کے اندر شہید ہونے والے جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا، اور شہداء کا جو مقام ہے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی حدیث کراوی ہے، ترمذی کے اندر میں روایت موجود ہے، جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو شہداء کی روح سبز پرندے کے قالب کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھتا ہے، اور وہ پرندے جنت کے اندر میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وَتَأْكُلُ أَثْمَارَ الْجَنَّةِ، جنت کے پھل فروٹ کو وہ پرندے کھاتے پھرتے رہتے ہیں، وہ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی رسائی عرش کی قندیلوں تک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام شہداء کا،
ایک زندگی ہے جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے، جس زندگی کا تعارف اللہ یہاں کروا رہا ہے۔ اب شہداء کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور جمع کر کے کہا کہ اور کوئی تمہاری کوئی خواہش ہو جو میں پورا کروں، تو اللہ شہداء نے کہا کہ یا رب العالمین کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں، ساری چیزیں ساری نعمتیں تو نے ہم لوگوں کو عطا کر رکھی ہے، کہا کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ بس ایک خواہش رکھ جاتی کہ دوبارہ دنیا کے اندر میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں لڑوں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر اسی انداز میں اسی استقبال میں تیرے پاس میں آؤں۔ اے اللہ یہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تو میرے قانون کے، میرے فیصلے کے خلاف ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو بتلاؤ۔ جب شہداء کی روحیں نہیں چھوٹ سکتی، دنیا کے اندر میں نہیں آ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا اس کے علاوہ اگر کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میسج جو جس زندگی کے اندر میں جو زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے، عالم برزخ کی جو زندگی تو نے عطا کی ہے، جو دیا ہے، جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، یہ خبر ہمارے پیچھے ہمارے ساتھیوں کو مل جائے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ آیت کریمہ انہی کی شان نزول میں انہی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی اس آیت کریمہ کے تعلق سے موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو روح ہیں اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ شہید کی روح ہو، چاہے نبی کی روح ہو، چاہے ولی کی روح ہو، چاہے کسی اور انسان کی روح ہو، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، لگین میں یا سجین میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شہداء ہیں تو سبز پرندے کے قالب کے اندر میں جنت کی کیاریوں کی سیر کر رہی ہوتی ہیں، دنیا کے اندر میں ان کی واپسی نہیں۔ اور آواگمن کا عقیدہ دیکھ لیجئے، روحوں کے آواگمن کا عقیدہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کہیں دبی زبان میں بیان کیا جاتا ہے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، اور شب برات کے اندر میں روحیں آ رہی ہیں، تو جمعرات کے اندر میں گھروں کے اندر میں روحیں آ رہی ہیں، عید کی راتوں کے اندر میں روحیں آ رہی ہیں، روحوں کا سیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے درمیان میں تو ایک ایسا برزخ، ایک ایسا روٹ ہے جو قیامت تک وہ اس کو پار نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے، کلا ہرگز نہیں۔ وہ جس وقت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے انسان کے لیے آتے ہیں تو اس وقت انسان یہ صدا لگاتا ہے، کہتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر کر لاؤں۔ تو اللہ کہتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، بینڈ کر دیا، روحیں واپس نہیں آتی۔ اور آپ کا عقیدہ کتابوں کے اندر میں ہے، فضائل اعمال اٹھا لیجئے، فضائل صدقات وغیرہ کے اندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے، فضائل اعمال کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، ان کے لوگ غسل دینے کے لیے گئے تو انہوں نے آنکھ کھول دی، لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کے دیگر اور موردین آئے اور انہوں نے ان کو بند کیا اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں۔ اٹھا لیجیے فضائل اعمال دیکھ لیجیے، اس کے اندر میں یہ کیا پھیلایا جا رہا امت کے اندر میں۔ ایک بزرگ آئے، ان کے مریدین نے غسل دینے کے لیے ان کو آئے کیا، ان کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں۔ کیا قرآن مجید سے اس عقیدے کا رد ہے یا نہیں؟ قرآن مجید سے اس عقیدے کا تعلق ہے؟ ایسا عقیدہ امت کے اندر میں بیان کرنا یا ایسے عقیدے کی ترویج کرنا جس کا تعلق نہ تو قرآن سے ہے نہ تو حدیث سے ہے، بلکہ امت کے اندر میں بگاڑ کا سبب یا بدعقیدی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج روحوں کے آواگمن کا عقیدہ امت مسلمہ کے اندر میں اس قدر ہے کہ وہ شب رات کے موقع پر حلوہ پوڑی بنا کر اور آنگن میں رکھ کر روحوں کے آواگمن کا عقیدے کے قائل ہیں کہ روحیں ہمارے گھروں کے اندر میں آ رہی ہیں، حلوہ پوڑی کھا رہی۔ آج روحوں کے آواگمن کا عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کس نتیجے میں پیدا ہو رہا، کس جگہ سے، کیسے یہ روحوں کے آواگمن کا عقیدہ کس طرح سے ہمارے اندر میں سرایت کیا؟
میں کسی اور نہیں، میں صرف اور صرف وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کی کامیابی و کامرانی اللہ کی کتاب کی پیروی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی منہج کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کے اوپر چلنے کی وجہ کا۔ بقیہ جو اصطلاحات اور بقیہ جو چیزیں ہمارے درمیان میں پیش کی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔ عقائد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ کچھ مسائل کے تعلق سے باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ پچھلے دفعہ میں نے مسائل کے تعلق سے 2-3 اہم باتیں پیش کی تھیں اسی موضوع کے تعلق سے۔ اسی موضوع کے تعلق سے کچھ مسائل کی باتیں میں نے پیش کی تھی کہ جب مسائل کے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث مروی ہوں اور صاف طور پر اس کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں تو یہ کہنا کہ ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہمارے امام کا مہر اس کے اوپر نہیں لگا ہو، یہ بے بنیاد اور غلط، یہ نظریہ کہیں نہیں۔ اس نظریے کا قائل قرآن نے آپ کو نہیں بنایا۔ قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ خدا کی قسم، آپ کے پروردگار کی قسم، آپ کے پروردگار کی قسم، آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے لوگ جب تک کہ وہ اپنے تمام تر تنازعات کے اندر میں، تمام تر اختلافات کے اندر میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حکم نہ مار لیں۔ تمام اختلافات کے اندر میں آپ کو حکم جب تک تسلیم نہ کر لیں، اللہ کی قسم یہ لوگ، تیرے رب کی، تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور جو فیصلہ آپ فرما دیں ان کے درمیان میں، یا جو فیصلہ آپ کی جانب سے آ جائے امت کے سامنے میں، تو امت کو بلا تردد، اس کو بلا کسی دل کے اندر میں قدورت رکھے ہوئے مکمل طور پر اس کو تسلیم کر لیں اور دل کے اندر میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ ہمارے نبی کا فرمان صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم اس کو تسلیم کیے لیتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے، سورۃ الفاتحہ خلف الامام کے تعلق سے باتیں پیش کی گئی تھیں اور اس اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے اور روایتوں کی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں بیان کی گئی تھیں۔ ایک روایت جو ابو داؤد کے اندر میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک موقع پر کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز ادا کرتے تھے اس طرح میں تمہیں نماز کے بارے میں نہ بتلاؤں یا اس طرح پڑھ کے نہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم جتنے وہاں موجود ہیں اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس حدیث کے اندر بھی تذکرہ ہے، 10 صحابہ اس کے اندر میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا تم ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھتے ہو؟ کیا ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تمہیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پھر بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ بیان کرو۔ تو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو بالکل قبلہ رخ ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ اب نماز کا پورا طریقے پر بحث ہے، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین کرتے، جب رکوع سے آپ اٹھتے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے اور پھر جب آپ بالکل، اور اس کے اندر میں اور بھی الفاظ ہیں کہ بالکل اس طرح سے کہ آپ کے سر اور آپ کے کمر بالکل برابر ہو جاتے، درمیانہ طور پر نہ زیادہ اٹھے ہوتے
اور نہ زیادہ جھکے ہوتے. پوری نماز کی حقیقت انہوں نے ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اور سجدے اس طرح کرتے کہ آپ کے ہاتھ زمین سے بالکل اٹھے ہوتے اور پہلو کے بغل سے بالکل الگ ہوتے اور زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے. اس قدر پوری نماز کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما رہے ہیں. پھر جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو پھر رفع الدین کرتے. اور آپ جب اس نماز کے اندر میں جب آپ اس رکعت کے اندر میں ہوتے جس کے اندر میں آپ کو سلام پھیرنا ہوتا تو آپ اپنی سورین کے بل بیٹھتے اور اپنے بائیں پیر کو دائیں طرف سے نکال دیتے اور اپنی سورین کے اوپر بیٹھتے اور اپنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے. اس قدر انہوں نے پوری بات نماز کے تعلق سے بیان فرمائی. اب کتنے صحابہ موجود ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد سب سے صحیح ترین روایتوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. آپ ابو داؤد اٹھائیں اور اس کے احکامات کو کھوجیں اور ناقدین حدیث کے بیانات اس کے تعلق سے پڑھ لیں کہ اس حدیث کے تعلق سے کیا لکھا ہے شارحین اور کیا لکھا ہے ناقدین نے کہ وہ حدیث کس طرح کی ہے, کس درجے کی ہے. دسیوں صحابہ موجود ہیں جب انہوں نے نماز کے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے. دسیوں صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم نے جو نماز کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے. بات ہو گئی, روایتیں ہمارے سامنے آ گئی. بخاری کے اندر میں اٹھائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے مونڈ تک اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بے شمار روایتیں درج ہیں جس کے اندر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے. اب نماز کی کیفیت کو اختلافات ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ کسی کے پاس میں کچھ اور روایتیں آ گئی تو اس روایت کے حساب سے تولا جائے گا نا کہ نماز کو کسی شخصیت کو سامنے کھڑا کر کے 4-5 بھاگوں میں نماز کو تقسیم کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. ایک تقسیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر کے یہ حنفی نماز, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر کے یہ شافعی نماز, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کھڑا کر کے امام یہ حنبلی نماز, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر کے یہ مالکی نماز. اور 3 اگر کسی چیز میں متفق ہو جائیں, 3 اگر مان لیجئے 3 ایسے ائمہ ہیں جو رفع الدین پر متفق ہو گئے یا ائمہ کی اکثریت رفع الدین پر متفق ہو گئی, تو کیا آپ ایک امام کو چھوڑ کر ان جو لوگ روایتوں کے روشنی میں متفق ہوئے تھے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ کہیں گے نہیں کریں گے عمل. کیوں؟ ہمارے امام تھوڑی کیے تھے. کلمہ کس کا ہم نے پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا. اگر اکیلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو پیش کر رہے ہوں اور دیگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگ جا رہے ہوں تو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح سند کے ساتھ میں ان کے پاس میں موجود ہے وہ بات لی جائے گی اور اس کو تسلیم کیا جائے گا. بغض نہیں ہے, عداوت نہیں ہے, چونکہ وہ جس طریقے سے استدلال کیا ہے وہ استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں ہے, لہذا ان کی بات سے ہم الگ نہیں ہو سکتے, چونکہ وہ اسی کا نام ہے اتباع. ہم نے تقلید اور اتباع کے بارے میں نے تعریف مسلم الثبوت سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت, من غیر حجت, بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے کسی غیر کی بات کو تسلیم کر لینا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اس لیے اسی مسلم الثبوت کے اندر میں آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے جیسا کہ کأخذ العامی والمجتہد من مثلہ, اسی طریقے سے کسی عامی آدمی کا کسی عامی شخص سے یا کسی مجتہد شخص کا کسی مجتہد شخص سے مسائل کو اخذ کرنا, لینا,
کسی عامی شخص کا، کسی عامی آدمی کے پیچھے لگ کر اس سے بات کو لے لینا، یا کسی مجتہد کا اپنے دوسرے مجتہد سے کسی بات کو لے لینا، یہ ہے۔ اور فرمایا کہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، والرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَى الْإِجْمَاعِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور اجماع کی طرف رجوع کرنا، لَيْسَ مِنْهُ، وہ اس میں سے نہیں ہے، یعنی تقلید میں سے نہیں۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، آپ کی دلائل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں رجوع کرنا، اور پھر اسی طریقے سے اجماع کی طرف جانا۔ اجماع کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اجماع کے پاس میں بہت سارے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور احادیث اور قرآن کے سامنے موجود، اس کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے، لیس منہ۔ اور جس نے احناف کی ایک معتبر کتاب مسلم الثبوت کے اندر میں یہ بات لکھی ہو، وہ تقلید کے اندر میں نہیں آتا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے تقلید کے سلسلے میں بات لکھی ہے کہ تقلید وہ نہیں ہے جو اتباع میں کسی کی بات کو ہم مان لیں، کسی مفتی کی طرف ہم جا رہے ہیں مسائل کو اخذ کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، کسی عالم سے کسی مسئلہ کو ہم دریافت کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھا لیجئے، اور کوئی آدمی اس بات کو مان لیتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے۔ بغیر کسی دلیل کے، بغیر قرآن اور حدیث کے کسی کی بات کو یوں ہی تسلیم کر لینا اور دلائل کا اس سے مطالبہ نہ کرنا، یہ تقلید ہے جو کہ مذموم ہے، جو کہ ہے ہی نہیں۔ نہ تو قرآن نے حکم دیا، نہ حدیث کے اندر میں اس کا کوئی حکم موجود ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنے اور اتباع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اتباع ضروری ہے۔ امت کے اوپر اتباع کو فرض کیا گیا ہے، اطاعت کو فرض کیا گیا ہے۔ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کی آپ اتباع کریں۔ آج کے درس کے اندر میں اور بھی بہت ساری باتیں عقائد کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ہمارے درمیان میں الحمدللہ ایک بڑے عالم دین محمد علی یمنی حفظہ اللہ الحمدللہ موجود ہیں۔ اب ان کی موجودگی میں میں اور زیادہ وقت نہیں لیتا، اور میں اپنے شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ اہم باتیں، کچھ اہم بنیادی چیزوں کے اوپر حالات حاضرہ کے تعلق سے ہوں جو شیخ کو ہم لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوں، تاکہ ہم سب لوگ اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے، بلا مسلک و مشرب ہم لوگ ہو جائیں، سب یکتا طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنے درمیان کے اندر میں مسالک کے اختلافات کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ شیخ محترم سے درخواست ہے کہ شیخ محترم آئیں اور اپنے کچھ مفید کلمات سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ شیخ محمد علی یمنی حفظہ اللہ۔